الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آج ایک بار پھر ہمارا موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یقیناً اس موضوع پر ناظرین جتنی ہی گفتگو کی جائے، جتنی ہی بات کی جائے اتنی کم ہے، کیونکہ یہ اس شخصیت کی بایوگرافی کی بات ہے، یہ اس شخصیت کی سوانح حیات کی بات ہے، یہ اس شخصیت کی مبارک زندگی کی بات ہے جس کی اطاعت کو اللہ رب العزت کی اطاعت قرار دیا گیا۔ آپ زندگی کے جس گوشے میں دیکھیں، جس شعبے میں دیکھیں، جس زاویے سے دیکھیں، جس جہت سے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنے کمالات، اپنی خصوصیات اور اپنی پرفیکشن کے ساتھ سایہ فگر نظر آتی ہے۔ آپ جس شعبے میں چاہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اصول اخذ کر سکتے ہیں، اور آپ چاہے پلاننگ کر رہے ہوں، آپ اسٹریٹجیز بنا رہے ہوں، آپ مینجمنٹ آف سائنس پر آپ کام کر رہے ہوں، گویا کہ غرض یہ کہ جس شعبے میں آپ چاہیں رہنمائی حاصل کرنا اور پرفیکٹ، جن کو ہم رولز ریگولیشنز کہتے ہیں اور نارمز کہتے ہیں، ویلیوز کہتے ہیں، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، سیرت طیبہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یوں کہیے کہ تا قیامت آنے والے انسان جو بھی ان میں سے حق کا متلاشی ہے، اس کے پاس ایک ہی واحد راستہ ہے، اور وہ ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ناظرین، اپنے تو اپنے اغیار بھی میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف میں، آپ کی شان میں قصیدے پڑھتے نظر آتے ہیں۔ مائیکل ہارٹ ایک کتاب لکھتا ہے دی 100 کے نام سے، ان 100 اشخاص کا ذکر کرتا ہے، اس کتاب میں ان کو مینشن کرتا ہے کہ جو موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز ہیں، اور یقین کریں کہ جب اس نے قلم اٹھایا اور تاریخ انسانی کے جھروکوں میں جھانکا تو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر، آپ سے عرفہ و اعلیٰ اس کو اور کوئی ذات نظر نہیں آئی۔ رینک نمبر 1 اس دی 100 کتاب میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی، آپ کا ذکر خیر ہے۔ آئیے آج ایک بار پھر اس موضوع یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی جانے والی گفتگو سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عالم اسلام کی ممتاز شخصیات آج بھی تشریف فرما ہیں، صاحبان علم و دانش، اور یقیناً دونوں ہی کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ دونوں شخصیات کو آپ دیکھتے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں، ان کی گفتگو سے آپ استفادہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں علامہ صاحب؟ خیریت سے؟ آپ کے ساتھ تشریف فرما دوسری شخصیت، آپ پیر کو جو آپ نے روشنی پروگرام ملاحظہ کیا اور اسی موضوع یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آسن کلام آپ نے ملاحظہ کیا، سماعت کیا اور استفادہ کیا، آج پھر دوبارہ ایک بار پھر اس نشست میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ حافظ احمد یوسف صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ خیریت سے؟ آپ دونوں شخصیات کا خیر مقدم۔ ناظرین، ایک کمال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا یوں کہیے کہ جو معجزات ہیں، جو میریکلز ہیں، جو ایکسیپشنل فیچرز ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کا ایک اور کمال یہ یعنی کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کسی بھی دور میں آپ چاہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور جدید کی کسی بھی ضرورت، کسی بھی نیسیسٹی کے ساتھ اس کو ریلیونٹ کرنا، تو اس کی ریلیونسی کا یہ عالم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر زمانے کے لیے اور ہر دور کے لیے کسی بھی جدت کے ساتھ، کسی بھی ایڈوانسمنٹ کے ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کمال رکھا کہ آپ اس سے اصول لے سکتے ہیں، آپ اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پہلا سوال بھی مفتی صاحب جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ تقریباً اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ یقیناً علم حاصل کیا جاتا ہے، علم کی تحصیل ہے، علم کی ترقی ہے، اس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کنٹریبیوشن، کیا خدمات نظر آتی ہیں سر؟ کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ شکریہ سمیر بھائی۔ جزاک اللہ۔ جہالت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں نا تو انسان کی جتنی بھی ترقی کی صورتیں ہیں، سب سے بڑی رکاوٹ وہ جہالت ہے۔ صحیح۔ چاہے وہ دنیاوی ترقی ہے یا دینی ترقی ہے، اخروی ترقی ہے، ہر طرح کی اس کی کامیابی اور ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ جہالت ہے۔ اسلام کی تعلیمات کا آغاز ہو رہا ہے تو اسی جہالت کے خلاف علم بلند فرمایا گیا، اور سب سے پہلی جو وحی نازل فرمائی جا رہی ہے وہ علم کی فضیلت، علم کی اہمیت اور علم اور قلم کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب پر پہلی وحی نازل فرمائی۔ کیا کہ
اور اسی سے یہ بھی بیان فرمایا جا رہا ہے کہ یہ وہ دین ہے کہ جس دین میں علم کی اہمیت و افادیت یہ ہے کہ تمام تر عقائد و نظریات، تمام تر اس کی عبادات، احکام، یہ ساری چیزیں بعد میں پہلے آگہی فراہم کی جائے، شعور بیدار کیا جائے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں بتائی جائیں گی تو سمجھ آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی وحی ہم اس سے اندازہ کریں کہ علم کی اہمیت اور افادیت ہے۔ پھر قرآن کریم کی درجنوں آیات بینات وہ علم کی اہمیت سے متعلق ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر احادیث مبارکہ، حضور نے جہاں علم کی تاکید فرمائی، ترغیب دی، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ماحول پیدا فرمایا کہ وہ علم کی جانب رغبت پیدا ہو، علم کے لیے لوگوں کو مواقع فراہم فرمائے، علم کے لیے راستے ہموار فرمائے تاکہ بآسانی لوگ علم حاصل کر سکیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی فرضیت کا اعلان فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ پھر فرمایا کہ اس فرض کی جو ادائیگی ہے اس کے لیے کوئی ایج کی لمٹ نہیں ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، صحیح، کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک، اللہ اکبر، کبھی بھی زندگی کے کسی بھی حصے میں آپ کو اپنی اس کمزوری کا علم ہو جاتا ہے کہ میں اس چیز سے متعلق نہیں جانتا، تو اس میں پھر کوئی شرم و حیا، کوئی جھجک نہیں ہو، کوئی ہیزیٹیشن نہ ہو، بلکہ حضور کی بارگاہ میں 80 90 سال کے بزرگ صحابہ جن کی عمریں اتنی زیادہ ہے وہ حضور کی بارگاہ میں تحصیل علم کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ انبیاء کی میراث ہے۔ ایک مرتبہ حضور بازار تشریف لے گئے، صحابہ اکرام مختلف کام کاج میں مصروف ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ تم یہاں ہو، مسجد نبوی میں تو انبیاء کی میراث بٹ رہی ہے۔ صحابہ، ایک تجسس تھا، صحابہ اکرام حاضر ہوئے، دیکھا کہ ظاہری طور پر کوئی تقسیم کا سلسلہ نظر نہیں آ رہا، تو عرض کیا رسول اللہ یہاں تو کوئی ایسی چیز تقسیم نہیں ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ علم کی مجلس لگی ہے، وہ جو کچھ پڑھایا سکھایا جا رہا ہے وہ انبیاء کی میراث ہے، اور کبھی بھی اگر تمہیں موقع ملے تو یہ انبیاء کی میراث حاصل کر لیا کرو، یہ جنت کی کیاریاں ہیں، جب تم یہاں سے گزرو تو یہاں سے کچھ چن لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ یعنی علم کی ترغیب پر اور علم کی فضیلت و اہمیت پر اتنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، اور نہ صرف احادیث ہیں بلکہ حضور نے عملاً بھی علم کو فروغ دیا۔ آپ مکہ مکرمہ میں ہیں، حضور کی جب بعثت کا زمانہ ہے، ہم دیکھیں مکے میں صرف 16 یا 17 افراد ہیں جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں جب حضور کی بعثت مبارکہ ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے دن سے علم کے فروغ کا سلسلہ شروع فرمایا۔ ٹھیک، دار ارقم میں پہلا مدرسہ قائم فرمایا گیا جس میں صحابہ اکرام کو جمع کر کے ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ پھر یہ سلسلہ یہاں تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اوپن اسکولز کا سلسلہ میں نظر آتا ہے کہ کسی گھاٹی میں، بازار میں، صحرا میں، کہیں بھی اگر حضور ماحول سازگار دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علم کو فروغ دیتے ہیں، تعلیم دی جاتی ہے، تربیت دی جاتی ہے۔ کبھی بھی اگر حالات اور ماحول دیکھا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باوجود مخالفت کے، بدترین دشمنی ہے اور راستے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں، لیکن حضور کا مکے میں علم کے فروغ کے لیے یہ کردار نظر آتا ہے۔ پھر حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کا قیام فرمایا، اسی کے ساتھ ساتھ ایک درسگاہ ہے، اور یہ دنیا کی پہلی ریزیڈینشل یونیورسٹی ہے۔ واہ واہ واہ! یعنی یہ آپ دیکھیں کہ رہائشی طلباء کا یہاں اہتمام ہے، ان کے لیے کھانے پینے کا اہتمام ہے، ساری سہولیات ان کو ایک چھت کے تلے فراہم کی جاتی ہیں، اور ان کی ساری ضروریات پوری کی جاتی ہیں۔ جو رہائشی طلباء ہے دور دراز سے حضور کی بارگاہ میں آئے، اور صرف علوم دینیہ نہیں ہے، صرف قرآن یا فقہ نہیں ہے، صرف قرات نہیں ہے، یا صرف میراث کا علم نہیں سکھایا جاتا، یہ سارے علوم سکھائے جاتے ہیں، قرآن ہے، قرات ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، میراث ہے، دنیاوی علوم بھی حضور کی بارگاہ میں سکھائے جاتے ہیں، انصاب کا علم سکھایا جاتا ہے، واہ واہ، پھر اسی طرح ہسٹری کا علم سکھایا جاتا ہے، ریاضی کا علم سکھایا جاتا ہے، علم فلکیات، نجوم کا علم سکھایا جاتا ہے۔ یہ سارے علوم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی میں صفہ چبوترے پر یہ سکھائے جاتے ہیں۔ اور پھر اس زمانے میں دیکھیں نا، آج کل مختلف علوم و فنون میں ہم اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، ہم اس زمانے میں حضور کی بارگاہ میں کثیر ایسے صحابہ کرام ہیں جو مختلف علوم و فنون میں تخصص کر رہے ہیں، واہ واہ، یعنی انصاب میں تخصص ہو رہا ہے، فقہ میں تخصص ہو رہا ہے، قرات میں تخصص ہو رہا ہے، تفسیر میں تخصص ہو رہا ہے۔ تو حضور کی بارگاہ میں اس زمانے میں مختلف علوم و فنون کے ماہرین تیار کیے جاتے ہیں، اسپیشلسٹ تیار کیے جا رہے ہیں کہ جو مختلف علوم و فنون کے سلسلے کو فروغ دے۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کردار حضور کا دیکھیں نا کہ میدان جنگ میں بھی اگر حضور ہیں، جنگی کیفیت بھی ہے، اس میں بھی حضور کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکالتے ہیں کہ جس سے علم کا فروغ ہو سکے۔ بدر کے قیدی آئے،
اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے پاس فدیہ ہے وہ فدیہ دے دیں. گریٹ ایگزامپل. جن کا فدیہ جن کے پاس نہیں ہے. تو اب دیکھیں نا, جان کے دشمن ہیں, لیکن ایسے کٹھن معاملات میں بھی علم کا فروغ ہے وہ اولین ترجیح ہے. اللہ اکبر. آج دنیا میں جتنے بھی علوم و فنون کو ہم رائج دیکھتے ہیں, اس کی اگر ہسٹری میں دیکھیں, حضور کا زمانہ ہم دیکھیں نا, بعثت نبوی کا زمانہ, پوری دنیا ظلم سے, جہالت سے, شرک سے, جاہلانہ اور ظالمانہ رسومات سے بھری ہوئی ہے. یہ جو آج ایک علم کی ترقی ہم دیکھتے ہیں, سائنس کی ہم ترقی دیکھتے ہیں, مختلف علوم و فنون کے ماہرین کی ایک بہتات دیکھتے ہیں, اس کی وجہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کارنامے بے شک اور حضور کی وہ کاوشیں ہیں کہ بدر کے قیدیوں سے بھی یہ معاہدہ کیا جاتا ہے کہ تم 10 افراد کو لکھنا پڑھنا سکھا دو, تمہیں رہائی دے دی جائے گی. اللہ اکبر. تو ہم دیکھیں علم کا فروغ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی کاوشیں فرمائی. آج دنیا حضور کی مقروض ہے. آج اگر ہم کسی بھی طور پر شعور اور آگہی رکھتے ہیں کسی بھی سلسلے میں, تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انہی کوششوں کا ثمرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو حضور کی ان کوششوں کی برکتیں عطا فرمائیں. اللہ اکبر. یعنی جو بھی گفتگو مفتی صاحب نے فرمائی, یقیناً ناظرین ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں علم کے حوالے سے یہ جتنی روشنی ہے, جتنی کرنیں ہیں, یہ سارا کا سارا مرکز کہہ لیں, منبع کہہ لیں, جہاں سے یہ کرنیں پھوٹیں تو وہ یقیناً وہ صفہ چبوترا ہے, وہ پہلی درس گاہ ہے جس کی بنیاد میرے اور آپ کے پیارے آقا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی. اور ایک اور اہم سوال آج کے موضوع کے حوالے سے بہت ہی ریلیونٹ ہے. آپ مینجمنٹ آف سائنس سے تعلق رکھتے ہوں یا پھر پلاننگ سے, اسٹریٹجیز سے آپ کا تعلق ہو, کسی بھی فیلڈ میں, یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے اصول اخذ کیے جا سکتے ہیں, اور یقیناً پلاننگ کا اور سائنس مینجمنٹ کا اس کو حصہ بنایا جا سکتا ہے. بہت اہم سوال ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں, کیونکہ بریک کے فوراً بعد انشاءاللہ علامہ حافظ احمد صاحب سے اس کا جواب لیں گے. سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. جی ناظرین, روشنی سب کے لیے اور موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بریک سے قبل ایک سوال جو میں علامہ صاحب سے عرض کیا تھا, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ کسی بھی فیلڈ میں پلاننگ کے حوالے سے یا پھر سائنس مینجمنٹ کے حوالے سے یقیناً سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ خوبی موجود ہے کہ اس سے اصول لیے جا سکتے ہیں, اور ان اصولوں کو بنیاد بنا کر آپ اپنی پلاننگ کو, اپنی اسٹریٹجی کو, اپنی سائنس مینجمنٹ کو یقیناً بینیفیشل بنا سکتے ہیں. کیا فرمائیے گا علامہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سمیر بھائی, کسی بھی چیز کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے, کسی بھی پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اس کی مینجمنٹ اچھی ہونا ہے بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے, آپ کو دن بھر کی روٹین کو اگر اچھے انداز سے تکمیل تک پہنچانا ہے تو آپ کی ایک پلاننگ ہونی چاہیے, اور آپ کو اس کو مینیج کرنا آنا چاہیے, اور پھر آپ کی ایگزیکیوشن بھی صرف پلان کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا, ایگزیکیوشن بھی اچھی ہونی چاہیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت یہ تاریخ کی کامیاب ترین شخصیت, یعنی کسی نے اتنی جو ہے وہ سکسیسفل لائف گزاری ہی نہیں ہے. آپ نے شروع میں مائیکل ہارٹ کا حوالہ دیا, وہ کیا کہتا ہے, ہی واز دا اونلی مین ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ ہو واز سپریملی سکسیسفل. یعنی جہاں پر سپریملی نے کتنا وزن بڑھا دیا. بالکل, یعنی جہاں آ کے کامیابی بھی ماتھا ٹیک دے, ٹھیک ہے نا, کامیابی بھی جن کی بارگاہ میں حاضری دے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو پوری زندگی اس قدر کامیاب ہے, تو آپ اندازہ کر لیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پلاننگ, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مینجمنٹ کس طرح کی ہوا کرے گی. تو اب اگر ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو دیکھیں, چیدہ واقعات کو, تو ہمیں نظر آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پلاننگ کس طرح ہے. فار ایگزامپل, ہم 12 سال کی عمر میں آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کی ذات کو کہ وہاں آپ بکریاں چرانا شروع کرتے ہیں, اور اس کے پیچھے سوچ کیا تھی, ایک احساس ذمہ داری تھا کہ مجھے اپنے چرچا کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حلف الفضول کی تحریک میں شامل ہوتے ہیں, اور یہاں تک جو ہے نا محققین نے لکھا ہے کہ حلف الفضول کی جو تحریک ہے اس کو کامیاب بنانے میں نبی کریم علیہ السلام کا بہت بڑا کردار ہے. تو ظاہر ہے اس کے پیچھے مینجمنٹ, اس کے پیچھے پوری پلاننگ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی. باقاعدہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قریشی نوجوانوں کا ایک گروپ تیار کیا تھا جن کے پاس اسلحہ بھی ہوتا تھا, اور وہ جو ہے وہ ظالم کے خلاف ہر موقع پر, ہر محاذ پر کھڑے ہوئے نظر آتے تھے. پھر ہم تھوڑا آگے چلیں, 25 سال کی عمر ہے اور آپ سفر تجارت فرماتے ہیں شام کی طرف. اب جب آپ سفر تجارت فرما رہے ہیں تو کیا مطلب آپ صرف جو ہے وہ تجارت, یعنی صرف بیچنا ہی تو تجارت نہیں ہے نا. اب آپ مجھے بتائیں, سپلائی چین, انوینٹری مینجمنٹ, یہ ساری چیزیں پورا ایک پروسیس ہے, پورا ایک پروسیس, اور پھر اتنا لمبا سفر. تو
اور وہ کامیاب سکسیسفل ٹریڈ تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس سے قبل اتنا زیادہ منافع کبھی نہیں حاصل ہوا تھا. تو آپ اندازہ کریں کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی پلاننگ تھی اور کیسی آپ کی وہ مینجمنٹ تھی. پھر ہم دیکھیں کہ جب آپ پر وحی کا آغاز ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ خفیہ تبلیغ فرماتے ہیں نا. اچھا خفیہ تبلیغ میں بھی آپ کی پلاننگ دیکھیں کہ آپ ان لوگوں کا انتخاب فرماتے ہیں جو آپ کی دعوت کو فوراً قبول کرتے ہیں اور وہ پھر آگے اس پیغام کو اسی اسپرٹ کے ساتھ جو ہے وہ پریچ کرتے ہیں اور پہنچاتے ہیں. یعنی جو سب سے زیادہ قریب ہے سب سے پہلے حضور نے ان کو یہ پیغام. بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ مطلب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دور اندیشی تھی نا. آپ جانتے تھے کہ یہ رازدان بھی رہیں گے اور یہ میرے پیغام کو آگے پہنچانے میں معاون اور مددگار بھی ثابت ہوں گے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہجرت حبشہ کی اجازت دینا مسلمانوں کو ایک رائٹ ٹائم پہ. پھر آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خود مدینہ ہجرت فرمانا ایک رائٹ ٹائم پہ. اور وہاں جا کے مطلب جس طرح آپ نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی ہے, جس طرح آپ نے میثاق مدینہ کا جو یہودیوں کے ساتھ ایک معاملہ تھا, پورا ایک ایگریمنٹ تھا, بلکہ کانسٹیٹیوشن جس طرح بنایا ہے, ڈیزائن کیا ہے, وہ ساری آپ کی مینجمنٹ اسکلز کا منہ بولتا ثبوت ہے. پھر غزوات کو جب آپ دیکھیں گے وہاں تو پھر حد ہی ہو جاتی ہے نا. یعنی آپ دیکھیں غزوہ بدر جو پہلا تاریخی معرکہ اسلام کا, اس کے بارے میں ایک میں نے کتاب دیکھی تھی رسول القائد کے نام سے. وہ ایک عراقی اسکالر تھے, وہ فوجی بھی تھے, اسکالر بھی تھے. انہوں نے لکھا ہے کہ عرب میں جو جنگ کا طریقہ کار تھا نا وہ کر و فر تھا. یعنی وہ آتے تھے, حملہ کرتے تھے, پیچھے ہٹ جاتے تھے, ٹھیک ہے نا, وہ اس طرح حملہ کرتے تھے. لیکن حضور علیہ السلام عرب کی تاریخ میں, ٹھیک ہے, عرب کی تاریخ میں نبی کریم علیہ السلام کی ذات وہ واحد ذات گرامی تھی کہ جنہوں نے طریقہ انوینٹ کیا کہ صف بندی کر کے جو وہ جہاد کریں گے. اور اسی کی تعریف قرآن میں بنیان مرصوص کہہ کے جو وہ قرآن نے فرمائی ہے. تو یہ آپ کی پلاننگ کہ بھائی صف بندی. اور پھر صف بندی کا فائدہ کیا ہوا تھا؟ دیکھیں بدر کے میدان میں جب صف بندی ہوئی تھی نا, وہ ایک لمبی صف بن گئی, تو کفار نے جب دور سے دیکھا تو اندازہ ہوا کہ شاید تعداد بہت زیادہ ہے. یہ پلاننگ تھی. پھر احد کے میدان میں دیکھیں وہ مطلب کتنا بہترین آپ کی ایک پلاننگ, یہ سب اس پلاننگ کا ایفیکٹ نظر آ رہا ہے. جی جی بالکل بالکل. احد کے میدان میں جس طرح آپ نے تیر اندازوں کو مقرر کیا اور وہی ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا, ٹھیک ہے نا. پھر خندق کے میدان میں رائٹ ٹائم پہ جو ہے نا ایک رائٹ ڈیسیجن لینا, حضرت سلمان فارسی کے مشورے کو ایکسیپٹ کرنا, اس کو ایکنالج کرنا اور پھر اس کو جو ہے وہ واقعتاً اس کو ایگزیکیوٹ کرنا اچھے انداز میں. تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پلاننگ ہے. پھر حدیبیہ کا موقع کہ جہاں صحابہ کرام سمجھ رہے ہیں کہ آج تو گویا مسلمانوں کی ناک خاک آلود ہو گئی, لیکن پھر کیا ہوا, قرآن نے بیان کیا اور پھر وقت نے دیکھا کہ واقعی وہ انا فتحنا لک فتحا مبینا, وہ واضح فتح تھی. پھر جو ہے نا فتح مکہ, وہ شکست نہیں تھی, وہ پھر فتح کا جو آغاز تھا یا فتح کی ایک نشاندہی ہو گئی تھی اس سے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. اور پھر خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود یہ اعلان فرماتے ہیں الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی, کہ جاہلیت کے تمام امور آج میں نے اپنے پاؤں تلے جو ہے وہ رون ڈالے. تو یہ کامیابی کا اعلان تھا اور یہ کامیابی کا اعلان بتا رہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری دعوت وہ کس طرح جو ہے وہ سکسیسفل تھی اور اس میں کیا خوبصورت پلاننگ اور کس طرح خوبصورت وہ مینجمنٹ کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے اس پوری دعوت کو ایگزیکیوٹ کیا. اللہ اکبر, بہترین گفتگو. اور یقیناً ناظرین سوال بھی بہت اہم تھا اور میں سمجھتا ہوں بہت ہی آسان انداز سے علامہ صاحب نے جواب عنایت فرمایا. اور آج آپ دیکھ لیں واقعی میں کوئی پلاننگ آپ دیکھ لیں, آپ کوئی مینجمنٹ دیکھ لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت, آپ کی سیرت مبارکہ سے جس نے بھی اصول وضع کیے, جس نے بھی ان رولز اور ریگولیشنز کو فالو کیا, یا یوں کہیے کہ ان اصولوں کو بنیاد بنا کر جس نے جو عمارت تعمیر کرنا چاہی تو پھر وہ تعمیر جو بھی ہوئی وہ بڑی شاندار ہوئی اور بڑی بلند و بالا پھر وہ عمارتیں ہمیں تعمیر ہوتی ہوئی نظر آئیں. اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا یہ دنیاوی طور پر بھی اخروی طور پر بھی کامیابی کا ضامن ہوا کرتا ہے. ایک اور بڑا اہم سوال مفتی صاحب, اسی سمجھ لیں کہ جو ایک کانٹینٹ اس وقت علامہ صاحب کی طرف سے آیا اسی سے تقریباً یہ ایک ریلیونٹ چیز ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً جو مینجمنٹ کو لیڈ کر رہا ہو, جو پلاننگ کو لیڈ کر رہا ہو, اس کا مطلب کہ ایک لیڈر کی بات ہو رہی ہے. تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ایک عظیم ترین لیڈر یا پھر ایک عظیم ترین رہنما کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے, کیا کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے, کیا خصائص, کیا کمالات ہونے چاہیے, کیا فرمائیے گا؟ سمیر بھائی, قیادت یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے, چاہے وہ کسی ادارے کی ہو, تنظیم کی ہو, جماعت کی ہو یا ملک کی قیادت ہو. ٹھیک. تو اس کے لیے پھر اہل افراد کا ہونا یہ ضروری ہے, ورنہ کوئی بھی ادارہ وہ خسارے سے دوچار ہو جائے گا. ایسا ہی ہے. اور وہ
بجائے منزل پہ پہنچنے کے کہیں اور نکل جائے گا، اہداف و مقاصد پورے نہیں ہو سکیں گے۔ تو اس لیے اہل افراد کا ان مناسب پہ فائز ہونا یہ ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لیڈرشپ کے لیے اصول متعین فرما دیے کہ قائد کو کیسا ہونا چاہیے، رہبر و رہنما کو کیسا ہونا چاہیے، اس میں کیا کیا خصوصیات کا پایا جانا یہ ضروری ہے۔ سب سے بنیادی چیز جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور حضور کی سیرت اور پھر حضور کا اپنا کردار، اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ قائد کے لیے سب سے بنیادی چیز اس کا اخلاص ہے۔ اپنے مقصد کے ساتھ، اپنے مشن کے ساتھ جتنا وہ پرخلوص ہوگا، اتنی ہی وہ تحریک یا وہ اس کا مشن، اس کا مقصد یا اس کا جو منصب ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اگر ہم معاملہ دیکھیں نا کہ کفار کی طرف سے بے پناہ مظالم ہیں، سختیاں ہیں، اور یعنی ظلم و ستم کی انتہا کر دی جاتی ہے، ایسا ہی، اور پھر مقابلے میں دوسری آپ کو پیشکش کی جاتی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو دنیا کی کسی بھی آسائش کا آپ ہم سے تقاضا کریں، ہم آپ کو پورا کر دیں گے، صرف آپ اس دعوت سے باز آ جائیں۔ آپ اگر سرداری چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، کسی اعلیٰ خاندان کی خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں دینے کے لیے تیار ہیں، مال چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کا خلوص کیا ہے؟ آپ ان سارے مظالم کو برداشت کر کے ان ساری آسائشوں کی جو آفر کی جاتی ہے اس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رد فرما دیتے ہیں، مقصد کے ساتھ خلوص، مشن اور جو پیغام ہے، جو آپ کا نظریہ ہے، اس کے ساتھ اخلاص ہے، اللہ رب العالمین نے پھر کامیابی عطا فرمائی۔ یعنی یہ بنیادی شرط ہے، بنیادی مخلص ہونا۔ یعنی آپ دیکھیں نا، اگر جو قائد ہوتا ہے اس کو قدم قدم پر وہ مصلحت پسندی آ جاتی ہے سامنے، مفادات آ جاتے ہیں، بہت اہم بات کر رہے ہیں، دنیاوی منفعتیں وہ آ جاتی ہیں، زبردست۔ اگر وہ چاہے تو ایک طرف تو اس کا مقصد ہے جو جس پر منصب پہ فائز ہے، اس کا مقصد ہے وہاں تک پہنچنا ہے، اور دوسری طرف وقتی فوائد وہ حاصل کر لے، وقتی مصلحت پسندی کا شکار ہو جائے اور اپنے مقصد سے وہ کمپرومائز کر لے، تو وہ مقصد پھر کہاں چلا گیا؟ وہ پرخلوص نہیں تھا اس کا یقیناً۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور آپ کا جو کردار تھا اس میں اخلاص سب سے بنیادی چیز، زبردست۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ صرف 23 سال کے دور میں ہم دیکھ لیں پوری دنیا میں آپ نے ایسا انقلاب برپا فرمایا کہ پوری کائنات میں اس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی۔ دوسری چیز جو قرآن میں بھی جس کو تذکرہ فرمایا گیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی کہ قائد میں بنیادی چیز کیا ہونی چاہیے کہ وہ علم والا ہو، کیونکہ علم اس کے منصب کے تقاضوں سے متعلق اس کو آگے ہی فراہم کرے گا کہ میں جس منصب پہ بیٹھا ہوں اس کے تقاضے کیا ہیں اور میری ذمہ داریاں کیا ہیں، ذمہ داری پوری کرنے کی مجھے کتنی تاکید کی گئی ہے۔ اگر اس سے متعلق یقیناً اگر اس سے متعلق کچھ کوتاہی ہوگی تو پھر میرا مواخذہ کیا ہونا ہے، دنیا اور آخرت میں اس کے نقصانات کیا ہیں، یہ ساری چیزیں اگر قائد میں نہیں پائی جائیں گی تو یقیناً وہ پھر اپنے مقصد سے وہ منحرف ہو جائے گا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ قرآن کریم میں حضرت شموئیل علیہ السلام کا تذکرہ نا کہ جب انہوں نے حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا تو دو چیزیں انہوں نے بیان فرمائی کہ بستۃ فی العلم والجسم، کہ وہ علم میں بھی پختہ ہیں اور طاقت اور شجاعت میں ہیں۔ ٹھیک، یعنی قائد کے لیے علم و حکمت کا ہونا ضروری ہے، اور دوسرا اس کا شجاعت اور بہادری والا ہونا ضروری ہے۔ زبردست۔ اگر وہ بزدل ہوگا، دشمن کوئی آنکھیں دکھائے گا تو وہ پھس ہو کے بیٹھ جائے گا، وہ تو بالکل یعنی کہ اپنے فوجیوں سے پہلے میدان چھوڑ دے گا، مروب ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ہمارے سامنے دیکھیں نا کہ اگر قائد مخلص ہو، قائد نڈر ہو، قائد بہادر ہو تو 313 ہو مد مقابل میں 1000 کا لشکر ہے، وہ اگر اخلاص اور طاقت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرے گا اور میدان چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ احد میں کتنے حالات مشکل آ جاتے ہیں، حنین میں کتنے حالات مشکل آ جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل کیا ہے کہ حضور تنہا رہ جاتے۔ احد میں اور حنین میں آپ کے ارد گرد چند صحابہ کرام ہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کفار کا مقابلہ کرتے ہیں اور وہ جو کیفیت تھی اچانک وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے پھر مدد آتی ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو اگر وہ بزدلی دکھائے گا تو یقیناً وہ مقصد سے انحراف ہو جائے گا، وہ اپنی قوم کو کسی اور سمت لے جائے گا۔ تو علم کا ہونا، شجاعت کا ہونا، بہادری کا ہونا، اخلاص کا ہونا، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس کا دیانت داری اور امانت داری کا ہونا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی فیصلہ کرنے میں کسی قسم کے لحاظ اور مروت وہ حضور کے زمانے میں یا خلفائے راشدین کے زمانے میں ہمیں نہیں ملتا۔ ایک مرتبہ کسی کیس میں کسی کی سفارش لگائی گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی جلال کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ تم میں پچھلی اقوام اس لیے ہلاکت کا شکار ہوئی کہ اگر کوئی طاقتور کوئی جرم کرتا، کوئی ظلم کرتا تو اس کو دے دلا کے چھوڑ دیا جاتا،
اور کوئی اگر کمزور کسی جرم کا ارتکاب کرتا تو ساری سزائیں اس پر نافذ کی جاتی. اللہ اللہ اللہ. پھر فرمایا کہ اگر کوئی بھی کتنا ہی معزز اور محترم کیوں نہ ہو، اگر وہ یہ کام کرے گا تو اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے گا. یعنی وہ عدل و انصاف ہو، امانت داری ہو، دیانت داری ہو، یہ ساری اگر چیزیں، اور پھر احساس ہو عوام کی مشکلات کا احساس. حضور پوری کائنات میں اللہ کے بعد آپ کا مقام و مرتبہ ہے نا، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. لیکن اگر کسی کمزور کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو حضور اپنے مبارک کاندھوں پہ اٹھا کر اس کا بوجھ اس کے گھر تک چھوڑ کے آ جاتے ہیں. کسی کمزور کو، کسی یتیم کو، کسی بیوہ کو دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کا درد محسوس فرماتے ہوئے ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں. اور حضور کے سکھائے ہوئے فیض یافتگان خلفائے راشدین، ان کا بھی یہ معاملہ ہے کہ خلیفہ بننے کے باوجود بھی یتیم بچیوں کے جو جانور ہیں ان کا بکریوں کا دودھ دھونے کے لیے آ جاتے ہیں. تو اگر قائد میں یہ خصوصیات ہوں گی تو ماتحت جتنے بھی افراد ہیں ان کو منزل پہ پہنچانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. کیا بات ہے، کیا ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا قیادت کے لیے تو پھر یقیناً کامیابی وہ مقدر بنے. کیا کہنے، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک بریک کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم، اور آج کے موضوع یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین گفتگو، احسن کلام، اور بس اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے. اور میں دونوں ہی علماء کرام کو جو تشریف فرما ہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اسی موضوع یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ایک اور بہت اہم سوال. ہم کہہ سکتے ہیں یہ ایرا آف ایڈوانسمنٹ ہے، ایرا آف ماڈرنائزیشن ہے، ایرا آف ڈیجیٹلائزیشن ہے، ایرا آف روبوٹکس ہے، ایرا آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. تو اس دور جدید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ سوال سے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از ٹو لسن ٹو دا آنسر. سو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے لیٹس گو ٹو دی اسلامک اسکالر علامہ حافظ احمد صاحب. سر کیا فرمائیے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم سوال ہے. اور اب دور حاضر میں جو چیلنجز ہیں جن کا آپ نے بھی ذکر کیا، ڈیجیٹلائزیشن ہے، اے آئی ریولیوشن ہے، ٹیکنیکل ریولیوشن ہے، تو یہ سارے ظاہر چیلنجز ہیں. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آئیڈیالوجیکل چیلنجز ہیں. سر میں معافی چاہتا ہوں لیکن بحیثیت مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے مطلب کتنی خوشی بھی ہوتی ہے نا کہ آج کے اس دور جدید میں بھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ میرے آقا کی سیرت کس انداز سے اپنے اثر رکھتی ہے اور کس طرح سے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو بڑا دل خوش ہوتا ہے. سر یہ کیفیت آئی تھی تو میرا آپ سے اور ناظرین سے شیئر کر لوں. اور یہ کیوں نہ ہو کہ قرآن جب اعلان کر چکا ہے کہ آپ اسوہ حسنہ ہے، اور اس میں کوئی جو ہے وہ قید نہیں ہے نا، قیامت تک کے لیے، ہر زمانے کے لیے. جی بالکل. اچھا، اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ آئیڈیالوجیکل محاذ پہ کچھ چیلنجز ہے. فار ایگزامپل ایتھیزم کا چیلنج ہے، فار ایگزامپل لبرلزم کا میں چیلنج ہے، پھر فیمنزم کا چیلنج ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہر ایک چیلنج کو کاؤنٹر کرتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کیا رخ اختیار کرنا چاہیے. میں سٹارٹ کرتا ہوں اس سے کہ ڈیجیٹلائزیشن کی آپ نے بات کی، اے آئی کی آپ نے بات کی. تو ان چیزوں کی وجہ سے بنیادی طور پہ ہمیں چیلنج کیا آ رہا ہے؟ ہمیں چیلنج یہ آ رہا ہے کہ انسان جو ہے نا، انسان اس کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کم سے کم ہو رہی ہے، دماغ سکڑ رہے ہیں. پھر ٹیکنیکل ریولیوشن اور ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے جو ہے نا، جیسے اقبال نے بھی کہا تھا، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. ٹھیک ہے، تو ہمارے جذبات جو ہے نا وہ کم سے کم تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اور پھر ہم فطرت سے دور ہو رہے ہیں. حضور علیہ السلام کی سیرت آپ اٹھا کے دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو فطرت سے قریب ہونا سکھایا. ایسے ہی آپ کی ڈیلی روٹین پہ اگر آپ غور کریں گے نا، آپ کا اٹھنا، آپ کا کھانا کھانا، آپ کا رات کو آرام کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو آج کے دور میں کس قدر ضروری ہیں ہمیں سمجھ آ جائے گا. جو راتوں کو ہم جاگتے رہتے ہیں اس وجہ سے، یہ اسکرین کی وجہ سے، تو نبی کریم علیہ السلام کی سیرت ہماری کیسی رہنمائی کر رہی ہے کہ ہمیں بتا رہی ہے ہمیں کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، کون سا ٹائم ہمارے لیے بہتر ہے. اور قرآن نے بھی ہماری اس طرف رہنمائی کی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے دنیا بھر میں یہ جو چیلنجز ہیں، اس کی وجہ سے یونائٹڈ نیشن نے جو اسکلز ضروری قرار دی ہیں، جو لائف اسکلز ضروری قرار دی ہیں، ان میں کون کون سی اسکلز ہیں؟ سوشل اسکلز، تھنکنگ اسکلز، ایموشنل اسکلز. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر ایموشنز کو کون پہچانتا تھا؟ یہ تو سیرت کے فیچرز ہو گئے سارے. ایگزیکٹلی، بالکل. اب سوشل اسکلز میں آپ دیکھیں کیا ہے
کمیونیکیشن ہے. حضور علیہ السلام سے بہتر کس کی کمیونیکیشن تھی؟ حضور علیہ السلام نے ہمیں سلام کرنا سکھایا. یہ کمیونیکیشن کا پہلا بنیادی اصول ہے. جو بات کرنا نہیں جانتا ہو نا, جس کو سوشلائزنگ میں پرابلم ہو, جو بات نہیں کر سکتا ہو, وہ اس پر عمل کرے کہ سلام سے گفتگو کا آغاز کرے, انشاءاللہ بات سے بات نکلے گی اور وہ بات کرنا سیکھ جائے گا, کمیونیکیشن سیکھ جائے گا. آپ ایمپیتھی کی بات کریں, ہمدردی کی, نبی کریم علیہ السلام سے بڑا ہمدرد کون ہوگا کہ آپ نماز میں کھڑے ہیں اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نماز میں تلاوت اس لیے کم کر رہا ہوں کہ بوڑھے اور جو خواتین ہیں ان کا میں خیال کر رہا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے, سبحان اللہ. اور پھر آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام, اسی طرح ہم بات کریں تھنکنگ اسکلز کی, اس میں کیا کیا ہے؟ کریٹیکل تھنکنگ, اس میں کیا کیا ہے؟ کریٹیوٹی, اس میں کیا ہے؟ ڈیسیجن میکنگ, صحیح ہے, اس میں کیا ہے؟ کانفلکٹ ریزولوشن. تو یہ حضور علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں تمام چیزیں جو وہ نظر آتی ہے. ابھی میں نے بدر کی مثال دی, وہ کیا تھی؟ وہ کریٹیو ایک آئیڈیا ہی تھا نا, ٹھیک ہے. اسی طرح سلمان فارسی کو مشورہ دینا, حضور علیہ السلام کو اس کو ایکسیپٹ کرنا, وہ ڈیسیجن میکنگ ہی تھی نا. یہ تھنکنگ اسکل, یا غزوہ میں خندقوں کا بننا, یہ تمام چیزیں ہمیں انوویشن, کریٹیوٹی کی طرف اشارہ کرتی ہیں. بالکل. اور ایموشنل اسکلز میں کیا ہے؟ کاپنگ وتھ اسٹریس, کاپنگ وتھ ایموشنز. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح ایموشنز کو کنٹرول میں رکھنا سکھایا ہے. آپ دیکھیں نا خندق کے میدان میں جب صحابہ کرام آئے, اپنے پیٹ پہ پتھر دکھایا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا انہیں دکھایا, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کس طرح ایموشنز کو کنٹرول کرنا بتا رہے ہیں, اور یہ ساری چیزیں ہمیں سیرت سے نظر آتی ہے. پھر دوسری طرف ہم آ جائیں, ایتھیزم کا مقابلہ ہو, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں, جو توحید کے حوالے سے آپ نے تعلیمات دی ہیں, وہ کافی ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے. جو لبرلزم ہے, جو آزاد خیالی کا جو فلسفہ ہے, حضور علیہ السلام کی سیرت بتا رہی ہے. یعنی ہم تو حضور کو فالو کرتے ہیں, حضور کے امتی ہیں, تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ول کو کس طرح سرنڈر کیا ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور. تو جب ہمارے نبی کا یہ عالم تھا, ان کی سیرت ہمیں بتا رہی ہے, تو ہم کون ہوتے ہیں کہ مائی باڈی مائی چوائس کہنے والے. اور پھر فیمنزم کی ہم بات کر لیں, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح خواتین کے حقوق بیان کیے درجہ بدرجہ, یعنی ماں کے حقوق, بیٹی کے حقوق, بیوی کے حقوق, بہن کے حقوق, یہ تمام کے تمام حقوق جس طرح نبی کریم علیہ السلام نے بیان کیے اسٹرکچرڈ وے میں, یہ ہمیں کافی ہے کہ ہم اس کے ذریعے فیمنزم کو کاؤنٹر کر سکیں. تو دنیا جہاں کی کوئی بھی پرابلم ہو, ہمارا یہ عقیدہ ہے, یہ صرف زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں, یہ زمینی حقیقت ہے, یہ فیکٹس ہیں, یہ ایویڈنس ہے کہ بتاتے ہیں کہ ہاں نبی کریم علیہ السلام کی سیرت قیامت تک کے لیے بہترین نمونہ ہے. بے شک, بے شک, آؤٹ اسٹینڈنگ فینومینل آنسر گیون بائی علامہ حافظ احمد صاحب. اور مفتی صاحب ایک بہت اہم سوال اسی موضوع یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ, کہ مسلمان تو مسلمان, اغیار بھی جو غیر مسلم ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی عظمت کا اعتراف کرتے نظر آتے ہیں. سر کیا فرمائیے؟ یقیناً سمیر بھائی, اللہ تعالیٰ نے آپ کی شخصیت کو ہر لحاظ سے کامل بنایا, بے شک, اور آپ کے اخلاق و کردار کو اور آپ کی شخصیت کو اسوہ حسنہ قرار دیا. اللہ اکبر. اور خلق عظیم کا آپ کی اخلاق کی اور آپ کے کردار کی تعریف قرآن کریم میں بیان فرمائی گئی. کیا بات ہے. تو اسی سے ہم اندازہ کریں کہ اگر تعصب کی پٹی اتار کر کوئی بھی حضور کی شخصیت اور سیرت و کردار کو اگر پڑھے گا نا, تو وہ اعتراف کیے بغیر اور اپنے آپ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کے سامنے اپنا سر جھکانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا. اور پھر حضور کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں نا, تو آپ کے بدترین مخالف کفار مکہ تھے, اس کے باوجود وہ صادق و امین مانتے تھے, اور باوجود مخالفت کے حضور نے جب ہجرت فرمائی نا, تو حضرت علی کو اس لیے بھیجا تھا, چھوڑا تھا آپ نے, کہ امانتیں ان کی لوٹانی ہے جو جان کے دشمن ہیں. واہ واہ واہ. یعنی اسی سے ہم اندازہ کریں کہ وہ عربی کا ایک مقولہ ہے نا کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء, کہ فضیلت وہ ہے جس کا اقرار اعداء بھی کرے, اللہ اکبر, جس کا اقرار وہ دشمن بھی آپ کے کریں کہ یہ فضیلت ہے. کیسر روم کے دربار میں جب مسلمانوں کا وفد گیا اور اس نے اسلام کے بارے میں اور بانی اسلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے کے لیے دریافت کیا کہ یہاں کوئی عرب سے ہے, مکے سے ہے, تو ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے ان کو پیش کیا گیا. تو انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا کوئی ایسا پہلو بیان کیا جائے جس کے ذریعے کیسر روم کی نظر میں حضور کی شان میں کوئی نقص یا کوئی کمی کا ایک وہ کیفیت پیدا کی جا سکے. لیکن جتنے سوالات کے جوابات دیے اس سے عظمت مصطفیٰ کا اقرار ہو رہا ہے. کیا بات ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزتوں کا, حضور کے اخلاق کا, حضور کے کردار کا, وہ ان ساری چیزوں کے ذریعے اظہار ہو رہا ہے کہ حضور. اور پھر جب آپ کی گفتگو ختم ہوئی نا, تو کیسر روم نے کہا کہ یہ ساری چیزیں تو ایسی ہیں کہ کسی شخص میں بھی پائی جائیں گی, یقیناً وہ سچا ہوگا, بے شک, یقیناً وہ عظمتوں والا اور عزتوں والا ہوگا. وہ اگر دعویٰ بھی کرتا ہے تو کسی مالی منفعت کے لیے نہیں, کسی طاقت کے لیے نہیں, اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے. یقیناً یہ ایسے اوصاف ہیں کہ جو کسی نبی میں پائے جاتے ہیں. اللہ اللہ. اور پھر آپ نے ابھی مائیکل ہارٹ کی بات کی نا, تو
یہ یہودی کٹر قسم کا یہودی تھا، اور اس میں لکھا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا، آپ کے دین سے تعلق رکھنے والا، لیکن میں اپنے نبی کی عزتوں اور عظمتوں کا قائل ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، آپ کا کردار، آپ کے اخلاق، سیاسی اور مذہبی جو آپ کی کامیابیاں ہیں، اس کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کردار ویسا نہیں ہے اللہ اللہ، جس طرح حضور کا کردار ہے۔ یعنی بدترین مخالفین جو ہیں وہ آپ کی عظمتوں کا اقرار کرتے ہیں۔ واہ واہ، اور پھر جارج برنارڈ شاہ جو مغربی مفکر ہے، ہاں، اس نے تو باقاعدہ عیسائی جو راہبین تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کردار کشی جو ازمنہ وسطیٰ ہے، درمیانی جو ایک دورانیہ گزرا ہے، تو اس میں انہوں نے بدترین جو حضور کے شخصیت کو اور کردار کو وہ بگاڑنے کی اور لوگوں کے سامنے اس کو مسخ کرنے کی کوشش کی، تو اس میں باقاعدہ اس نے کہا کہ ہمارے جو مفکرین گزرے ہیں، علماء گزرے ہیں، انہوں نے جان بوجھ کر حضور کی شخصیت اور حضور کی سیرت کو مسخ کرنے کی کوشش کی، حالانکہ آپ کے اوصاف اعلیٰ ہیں، آپ کے اخلاق اعلیٰ ہیں، اور تاریخ میں آپ جیسی کوئی اعلیٰ پائے والی شخصیت ہمیں نظر نہیں آتی۔ اللہ، یعنی یہ وہ افراد کہہ رہے ہیں کہ جو بدترین مخالف ہیں، جن کا مذہب نہیں ملتا، جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور پھر نیپولین جو یورپ کا فاتح ہے، اس نے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں کا اقرار کیا نا کہ میں نے پوری کائنات کی تاریخ میں، صرف حضور کے بعد نہیں، پوری کائنات کی تاریخ میں ایسی کسی ہستی کو نہیں دیکھا کہ جنہوں نے محض اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے اپنے جو بدترین دشمن تھے ان کے دلوں کو فتح کیا، واہ واہ، اور قلیل عرصے میں ایسے افراد پیدا کیے کہ جنہوں نے 23 سالہ دور میں ایسے افراد پیدا کیے کہ جنہوں نے آدھی دنیا پر حکومت کی۔ یہ حضور کے اخلاق کا اور حضور کے کردار کا، حضور کی شخصیت کا یہ اثر تھا۔ اور ایک اور وی سی بیڈلے، اس نے حضور کی جو جنگیں اور اس طرح کے معاملات اس کے حوالے سے کہا نا کہ نبی ایسے تھے کہ ان کو کوئی کسی کا خون بہانے کی کوئی ہوس نہیں تھی، یعنی وہ اپنی چاہت سے کوئی اس طرح معاملہ نہیں کرتے تھے۔ بدترین مخالف اور قیدیوں کو بھی آپ آفر کرتے تھے یا فدیہ دے کر جان چھڑا لیں یا اسلام قبول کر لیں، ان کی جان بخش دی جائے گی، اور وہ اپنے جو مفتوحین تھے ان سے انتقام لینا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو حضور کا اخلاق، کردار، الفضل ما شہیدت بالاعداء، کہ فضیلت وہ ہے کہ جس کا اقرار دشمن بھی کریں کہ ہاں یہ فضیلت ہے، اور ان کے مقابل پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ کیا کہنے مفتی صاحب، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہترین گفتگو آج کے موضوع کے حوالے سے علامہ صاحب، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ ٹو بی ہیئر، اور اللہ پاک آپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے اور آپ کو عافیت دارین نصیب فرمائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین آج کا موضوع رہا، اور جاتے جاتے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کی شان، آپ کی رفعت، آپ کی عظمت دیکھ کر بس دل سے یہی آواز آتی ہے کہ قرآن تیری کتاب، شریعت تیرا لباس، تیری زرا نماز ہے، روزہ تیری سپر، یہ کہکشاں ہے تیرے محلے کا راستہ، تاروں کی روشنی ہے تیری خاک رہ گزر، آیات تیرے حسن خد و خال کی مثال، واللیل تیری زلف ہے رخسار والقمر، یاسین تیرے نام پہ الہام کا غلاف، طٰہٰ تیرا لقب ہے، شفاعت تیرا ہنر، تیرے سوا دعا کے لیے کس کا نام لوں، بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، اپنے میزبان سمیر احمد کو دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔